أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، صرف وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔ آپ کو آواز پہنچ رہی ہے؟ حدیث میں نے کیا بولی؟ ساری امت، آواز نہیں ہے، سوائے اس انسان کے جو جنت میں جانے کا۔ قیل ومن یأبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کوئی جنت جانے کا بھی انکار کرتا؟ ایسا بھی کوئی بد نصیب ہے کہ میں نے جنت نہیں جانا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی اور میری اتباع کی، وہ تو جائے گا جنت میں۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے انکار کر دیا، کیسے؟ جس نے نافرمانی کی، میری بات نہ مانی، اپنی من مرضی کی، تو حقیقت میں اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔ خوشخبری بھی دے دی، وعید بھی سنا دی۔ خوشخبری کیا ہے؟ اگر اتباع اور اطاعت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو جو بھی اختیار کرے گا وہ جنت جائے گا۔ وعید کیا سنائی؟ جس نے میری نافرمانی کی وہ پھر جنت میں نہیں جائے گا، اس نے خود ہی جنت جانے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیان دیا ہے قرآن مجید کی روشنی میں دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ایمان والو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ تم ساری زندگی اعمال بھی کرتے رہو لیکن بات اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانو، اپنی مرضی سے نماز پڑھتے جاؤ، اپنی مرضی سے تم نیکیاں کرو، جب تک اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہوگا تو یاد رکھنا یہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے اعمال کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اطاعت اللہ کے رسول کی کرو، اللہ کی کرو۔ کیسے اطاعت ہوگی؟ وہ طریقہ اختیار کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔